ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑی؟ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ ایک شخص ذبح کی ہوئی مرغی لے کر دکان پر آیا اور کہا اس کو کاٹ دو۔ دکاندار نے کہا مرغی رکھ کر جاؤ اور آدھا گھنٹہ بعد آؤ، سب تیار ہوگا۔ مرغی والے نے کہا ٹھیک ہے۔ شہر کا جج مرغی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا اور دکاندار سے کہا یہ مرغی مجھے دو۔ دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں ہے۔ جج نے کہا یہی مجھے دو، مالک آئے تو کہنا وہ اڑ گئی۔ دکاندار نے کہا ایسا کہنے کا کیا فائدہ، اس نے خود ذبح کر کے مجھے دیا تھا، ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑے گی؟ جج نے کہا میں جو کہتا ہوں اچھی طرح سنو، بس یہ مجھے دو، اس سے یہی کہو کہ اڑ گئی، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر کیس کرے گا جو میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے۔ جج مرغی لے کر گیا۔ کچھ دیر بعد جب مالک بھی آیا اور کہا مرغی کاٹ دی کہاں ہے، تو دکاندار نے کہا آپ کی مرغی اڑ گئی۔ مرغی والے نے کہا کیسے؟ میں نے خود ذبح کیا تھا۔ بات تو میں سے آگے بڑھی اور مرغی والے نے کہا چلو عدالت چلتے ہیں جج کے پاس۔ دونوں روانہ ہوئے۔ عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں زور سے لگی اور آنکھ ضائع ہو گئی، تو لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا اسے عدالت لے کر چلتے ہیں۔ دکاندار پر اب دو کیس بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش لوگوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کا پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہوا اور مینار پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگا دی اور ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا جس سے وہ مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور لے کر جج کے پاس پہنچ گئے۔ جج اس کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اس کو مرغی یاد آئی، مگر باقی دو کیسوں کا علم نہیں تھا۔ جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو جج سر پکڑ کر کچھ دیر بیٹھ گیا اور سوچ کر کہا چلو کیس سناؤ۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ جج دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا جج صاحب اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی۔ جج صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج نے کہا کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں کیوں نہیں۔ جج کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑ جانا کیا مشکل؟ یہ سن کر مرغی والا چلا گیا۔ جج دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا جج صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ڈال دی جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دید نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی نے کہا رہنے دے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ جج تیسرا کیس کیا ہے؟ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور کہا جج صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ جج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایسا کرو سب اس مینار کے پاس جاؤ اور تم بھی اس مینار پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دو۔ لڑکے نے کہا جج صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ جج نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ آج یہی عدالتی نظام ہمارا ہے۔ راو انور اور ان جیسے ہزاروں کیس جس میں مظلوم کو سزا سنائی جاتی ہے اور ظالم بری ہوتے ہیں۔